اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اور اسے بیان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور جن حضرات نے، جن ہستیوں نے اس پیغمبر سے قرآن سیکھا اور امت تک پہنچایا، ان کو صحابہ کہتے ہیں، جن سے اللہ پاک راضی ہوا اور دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اور جو اس راستے پر چلتا ہے کہ قرآن کو بھی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، اور جو دین صحابہ نے امت کو سکھایا ہے اس دین پر عمل کرتا ہے، صحابہ کی بھی اتباع کرتا ہے، ایسی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا نام بھی ہے، مختصر نام، وہ ہے سنی مسلمان۔ ہم کہتے ہیں جی ہم سنی مسلمان ہیں، تو سنی مسلمان کا معنی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب یہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ سمجھیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد امت کے اندر کچھ گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ وہ فرقے دو قسم پر تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ اکرام کا دشمن تھا، ان سے بغض رکھتا تھا۔ دوسری قسم کے فرقے وہ تھے جنہوں نے بدعات ایجاد کی۔ مثال کے طور پر خوارج کا فرقہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، آپ کی دشمنی پر اتر آیا۔ روافض کا فرقہ، یہ صحابہ اکرام اور خاص طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے بغض رکھتا تھا۔ اور دوسرے فرقے جنہوں نے بدعات ایجاد کیے، معتزلہ ایک فرقہ تھا، اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے جو بات ہماری عقل میں آئے گی وہ ہم مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ بہت سے معجزات کا، حدیثوں کا انکار کیا انہوں نے۔ ایک فرقہ نکلا قدریہ، وہ کہنے لگے جی انسان جو کچھ کرتا ہے مختار کل ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک کے ارادے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ ایک فرقہ نکلا جبریہ، وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا اپنا کوئی کسب، کوئی عمل نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے، مجبور ہے محض ہے، اس کو جبریہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے فرقے نکلے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتا ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کی۔ تو اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے، جو صحیح راستے پر تھے، وہ لوگ تھے جو بدعات پہ عمل نہیں کرتے تھے، سنتوں پہ عمل کرتے تھے، تو ان کو اہل سنت کہا جانے لگا۔ اور وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے، خلفائے راشدین سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو والجماعت، جماعت کا معنی صحابہ اکرام کی جماعت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سنتوں پہ بھی چلتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اہل سنت والجماعت کی علامت کیا ہے، کیا علامات ہے، کیا شرائط ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ تو انہوں نے مختصر الفاظ میں سمجھایا، ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وان تر المسح علی الخفین، شیخین کو یعنی ابو بکر اور عمر کو فضیلت دینا، تمام صحابہ میں یہ سب سے افضل ہے۔ ختنین یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، اور مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا،
اس لیے کہ اس زمانے میں ایسی بدعات شروع ہو گئی، لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا۔ فرمایا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ موزوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں۔ والجماعت، صحابہ اکرام کی جماعت سے محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا سنت پر نہیں چلتا، بدعات پر چلتا ہے، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کی ہیں، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو 50 مرتبہ اہل سنت والجماعت کہے، لیکن اہل سنت کا آغاز ہی سنت سے ہوتا ہے۔ یہ مختصراً میں نے تعارف کرا دیا۔ اہل سنت والجماعت، ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔